مسیح کے لہو سے خریدے ہوئے ان تمام بھائیوں بہنوں بیٹیوں کو بہت بہت سلام۔ خداوند یہوہ پاک خدا آپ سب کو بہت برکت دے۔ خداوند کا رحم اور فضل کلیسیائے پاکستان، عالمگیر کلیسیا، بنی اسرائیلی قوم اور یروشلم اور دنیا میں جہاں جہاں خداوند کی آواز، خداوند کا پیغام پہنچتا ہے، ان تمام مومنین کو میں بہت بہت سلام پیش کرتا ہوں۔ خداوند یہوہ پاک خدا آپ نے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے آپ کو برکت دے، بحال کرے، اور ہر طرح کی نفرت، ہر طرح کا جو تعصب انسان کی زندگی میں پایا جاتا ہے وہ یسوع کے نام میں دور ہو، اور کلیسیائیں بحال ہوں اور لوگ خدا یسوع مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں بنیں۔ آمین۔ آج ہم دعا اور خداوند کے کلام کے بارے میں اور خداوند کی بشارتی انجیلی کلام کے تعلق سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، بہت سارے معجزات کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، اور بہت سارے اور خدام جو ہیں مختلف عنوان پہ کلام سنا رہے ہیں، اور ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ آج دنیا میں مختلف لوگ جو ہیں خدا کے کلام کو سنانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہمیں خداوند کا شکر کرنا چاہیے کہ آج دنیا میں بہت سارے خدام ہیں، لیڈر ہیں، جو خدا کے کلام کو پھیلانے میں ہر وقت ہر لمحہ کوشاں رہتے ہیں۔ خداوند ان سب کو بھی برکت دے، اور خداوند ہمیں بھی برکت دے تاکہ ہم بھی خداوند کی مرضی کے مطابق اور اس کی رحمت کے مطابق چلتے رہیں۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہم بات کر رہے تھے گناہ کے تعلق سے، سن کے تعلق سے، کہ گناہ جو ہے ہماری زندگی کے اندر اچانک آ جاتا ہے، اور کئی بار سوچے سمجھے ہم گناہ کر لیتے ہیں، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز نہیں سوچ رہے ہوتے تو ہماری زندگی کے اندر سن جو ہے گناہ آ جاتا ہے، اور بہت دفعہ انسان جو ہے وہ جب گناہ میں پھنس جاتا ہے تو اس کو نکلنے کے لیے کوئی راہ نظر نہیں آتی، اور بہت دفعہ پریکٹیکلی بھی ہم نے بہت سارے لوگوں کو ایسا دیکھا ہے کہ جو گناہ میں پھنس جاتے ہیں، لیکن واحد امید خداوند یسوع مسیح ہی ہیں جن کے وسیلے سے انسان اس گناہ سے نکل جاتا ہے اور آزاد ہو جاتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں پیدائشی کی کتاب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگوں نے خدا کی نافرمانی کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بابل کا برج بنایا گیا اور بہت سارے لوگوں نے جو ہے خداوند کی نافرمانی کی، تو آج ہم اس بارے میں دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ گناہ گار سے جو ہے وہ پیار کرتا ہے، گناہ گار کو اپنے پاس بلاتا ہے، لیکن وہ گناہ کو پسند نہیں کرتا۔ آج خدا چاہتا ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ میں ہے تو اس گناہ سے نکل کر وہ رہائی کی طرف آئے، اور اسی طرح ہم مکاشفہ کی کتاب کے اندر دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے، اور یہاں بھی ہمیں خدا کے کلام میں سے کچھ ایسی ہی بات ہمیں نظر آتی ہے، اور خدا کے کلام کے اندر ہمیں نظر آتا ہے مکاشفہ کی کتاب دا بک آف ریویلیشن چیپٹر، اس کا 18واں باب ہے، اور اس کی 4تھی آیت میں سے میں پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے کلام مقدس میں، پھر میں نے آسمان میں کسی اور کو یہ کہتے سنا کہ اے میری امت کے لوگو، اس میں سے نکل آؤ تاکہ تم اس گناہوں میں شریک نہ ہو، اور اس کی آفتوں سے کوئی تم پر آفت نہ آئے، کیونکہ اس کے گناہ آسمان تک پہنچ گئے ہیں اور اس کی بدکاریاں خدا کو یاد آ گئی ہیں۔ کتاب مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ خدا جو ہے بزرگ جو ہے یوحنا کو یہ باتیں بتا رہا تھا، سکھا رہا تھا، اور خدا نے اس کو ایک ترتیب دی تھی اینڈ ٹائم کے بارے میں، ریولیشن کے بارے میں، کہ اینڈ ٹائم کے اندر ایسا ہوگا کہ گناہ جو ہے بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور انسان جو ہے اس گناہ کے اندر پھنس جائے گا۔ اور آج بھی ہم دیکھیں پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ کرونا وائرس آیا ہوا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں توبہ کر رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں، خداوند کی پریزنس کو مانگ رہے ہیں، اس کے رحم کو، اس کے فضل کو مانگ رہے ہیں، اور بہت ساری قومیں قبیلیں آج بھی جو ہے خداوند کی شکر گزاری کرنے میں کوشاں ہے کہ خدا اس وبا سے ہمیں محفوظ کرے، اور خدا ہمیشہ اپنے لوگوں کو محفوظ کرتا ہے۔ لیکن خدا نے ہمیشہ بائبل مقدس میں یہ بتایا، فرمایا ہے کہ ہمیں اس بابلی زندگی سے، اس گناہ کی زندگی سے ہمیں نکلنا ہے۔ اور میں آپ کو ایک حوالہ بتا رہا تھا پیدائش کی کتاب میں سے، بک آف جینیسس، اور اس کا 11واں باب، اور اس کی میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں 7ویں آیت کے اندر لکھا ہے، بک آف جینیسس 11واں باب، اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، سو ہم وہاں جا کر ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات نہ سمجھیں۔ خدا نے جب دیکھا کہ وہ بابل کا برج بنا رہے ہیں اور وہ خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو یہاں صیغہ جمع ہے، اور یہاں خدا یسوع مسیح جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آتے ہیں اور آ کر ان کی زبانوں میں اختلاف ڈالتے ہیں۔ لیکن 8ویں آیت کے اندر یہاں بالکل کلیئر بتایا گیا ہے،
لکھا ہے کہ پس خداوند نے ان کو وہاں سے تمام روح زمین پر گندہ کیا، سو وہ اس شہر کے بنانے سے باز آئے، اس لیے کہ اس کے شہر کا جو نام تھا بابل ہوا، کیونکہ خداوند نے وہاں ساری زمین کی زبان میں اختلاف ڈالا، اور وہاں سے خداوند نے ان کو تمام روح زمین پر گندہ کیا، یعنی تتر بتر کر دیا، کیونکہ وہ لوگ بت پرستی کر رہے تھے، نافرمانی کر رہے تھے، اور خداوند کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہے تھے۔ اسی لیے مکاشفہ کی کتاب کے اندر بھی ہمیں یہ حوالہ ملتا ہے، لکھا ہے کہ ان باتوں کے بعد میں نے ایک اور فرشتے کو آسمان سے اترتے دیکھا، بڑا اختیار دیا، اور زمین اس کے جلال سے روشن ہوگی، اور اس نے بڑی آواز سے چلا کر کہا کہ گر پڑا بڑا شہر بابل، گر پڑا، اور شیاطین کا مسکن، ہر ناپاک روح کا اڈا، ہر ناپاک اور مکروہ پرندہ کا اڈا ہو گیا، کیونکہ اس کی حرام کاری کی غضبناک مے کے باعث تمام قومیں گر گئی ہیں، اور زمین کے باشندوں نے اس کے ساتھ حرام کاری کی ہے، اور دنیا کے سوداگر اس کے عیش و عشرت کی بدولت دولت مند ہو گئے ہیں۔ اور پھر میں نے آسمان میں کسی اور کو یہ کہتے سنا کہ اے میری امت کے لوگو، اس میں سے نکل آؤ تاکہ تم اس گناہوں میں شریک نہ ہو، اور اس کی آفتوں میں سے کوئی تم پر نہ آئے، کیونکہ اس کے گناہ آسمان تک پہنچ گئے ہیں، اور اس کی بدکاریاں خدا کو یاد آ گئی ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خدا نہیں چاہتا کہ آج اگر بابل کی زندگی کے اندر، اگر ہم بھی آج گناہ کی زندگی کے اندر ہیں، تو آج ہمیں اس گناہ کو ترک کر کے اپنے مالک خداوند یسوع مسیح کی طرف آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مسیح یسوع نے ہی ہمیشہ ہر ایک اس گناہ سے ہمیں دور رہنے کے لیے جو زمین پر ہیں ہمیں منع کیا ہے کہ ہم ہر ایک اس گناہ سے جو انسان کو آسانی سے الجھا لیتا ہے اسے دور کریں۔ اور ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں کہ خدا نے بہت سارے لوگ ہیں جن کو خداوند نے گناہوں سے آزاد کیا۔ آج بھی دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو گناہوں سے آزاد ہوتے ہیں، خدا ان کی بدکاریاں معاف کرتا ہے، خدا ان کی ساری شہوت پرستیوں کو دور کرتا ہے، اور خدا ان کے خیالوں کو، ان کے باطنوں کو تبدیل کرتا ہے۔ تو خدا آج ہمیں بھی خدا تبدیل کرنے کے لیے اس زمین پر اپنے کام کو کیے ہوئے ہے۔ اقرار ہمیں اپنے منہ سے کرنا ہے، اور ترک گناہ کا اقرار اپنی زندگی کے اندر کرنا ہے۔ بہت سارے گناہ ہیں جو انسان اس روئے زمین پر کرتا ہے، اور کلام مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں متی رسول کی معرفت لکھا ہوا انجیلی پیغام، اور یہاں ایک ایسا گناہ ہے، ایسا ایک سن ہے جو پوری دنیا میں آج بہت تیزی کے ساتھ جو ہے پھیل رہا ہے، اور 90% ہم اسے کہہ سکتے ہیں، 90% جو ہے بہت زیادہ یہ گناہ جو پوری دنیا کے اندر ہے، اور یہ زناکاری کے بارے میں ہے۔ اور مسیح یسوع نے اس کے بارے میں ہمیں تعلیم دی ہے۔ ہم پڑھتے ہیں متی کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 27ویں آیت میں لکھا ہے کہ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی ہو، وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ پس اگر تیری دہنی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جو ہے جہنم میں نہ ڈالا جائے۔ اور اگر تیرا دہنا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اس کو کاٹ کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہاں خداوند یسوع مسیح نے انسان کے ذہن، سوچ، خیالوں کے بارے میں بتایا ہے کہ انسان کے ذہن، دماغ، سوچوں اور خیالوں کے اندر کیا ہوتا ہے۔ انسان کی آنکھوں کے بارے میں بتایا ہے، اور کئی ایسی باتیں ہیں جو ہم اپنی آنکھوں کے ذریعے گناہ کرتے ہیں۔ کئی بار ہم ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جس سے ہمارے دل اور خیالات جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح ایک ایسا بڑا گناہ جس کی طرف آج نشاندہی کی گئی ہے، اور وہ ہے زناکاری کے بارے میں، اور خداوند یسوع مسیح نے بڑی سختی سے منع کیا ہے کہ اس سے ہمیں باز رہنا ہے۔ مسیح یسوع نے کیونکہ شریعت کی کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، اور ابھی ہم اس حوالے کو بھی دیکھتے ہیں، لیکن مسیح یسوع نے کہا کہ اگر تم میں سے کوئی بھی بری خواہش سے بھی کسی عورت پر نگاہ کرے گا تو وہ اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ اور یہاں عورت کے بارے میں لکھا ہے، اسی طرح مرد کے بارے میں بھی یہی ہے، اور نیگیٹو اور پازیٹیو جو ہے دونوں ہی باتیں ہمیں یہاں نظر آتی ہیں۔ پازیٹیولی یہ بات ہے کہ ہمیں جو ہے خداوند کی فرما برداری کرنی ہے، اور نیگیٹو بات یہ ہے کہ ہم خدا کی نافرمانی جو ہے نافرمانی کرتے ہیں، یہ نیگیٹو بات ہے۔ تو ہمیں نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں کو دیکھنا ہے کہ کون
چیز جو ہے ہمیں خدا کی طرف لے کے آ رہی ہے اور کون سی چیز جو ہمیں گناہ کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ اور یہاں لکھا گیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ کسی وقت بھی گناہ جو ہے ہمارے لیے ٹھوکر کا باعث بن سکتا ہے۔ اور اگر ہماری آنکھ اگر ٹھوکر کھلا رہی ہے تو ہمیں اپنی اس آنکھ کو ترتیب دینے کی ضرورت ہے، کلیئر کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم خداوند کی مرضی کے مطابق چلیں اور باقی ہمارے جسم کے اندر جو اعضاء ہے وہ ٹھوکر کا باعث نہ بنے۔ لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گناہ اتنا زیادہ انسان کے اوپر ہیوی ہو جاتا ہے کہ وہ سر سے لے کر پاؤں تک کی گناہ کے اندر دھنس جاتا ہے، لیکن پھر بھی خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے ہیں تاکہ ہر ایک بشر اپنے گناہوں کا اقرار کرے اور توبہ کرے، بپتسمہ لے اور خداوند یسوع مسیح کی اوبیڈینٹ میں راست بازی میں اور تابعداری میں آئے تو وہ گناہ سے آزاد ہو سکتا ہے۔ اور اسی لیے مسیح یسوع نے ہمیں پہلے سے آگاہ کیا اور پہلے سے ہی بتایا ہے۔ اور مسیح یسوع کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو مسیح یسوع نے ہمیشہ ہی پیار کیا نسل انسانی سے، اور مسیح یسوع نے ہمیشہ ہر ایک انسان کو تلقین کی ہے کہ دنیا میں وہ جہاں کہیں بھی ہو، جب وہ مسیح یسوع کو قبول کر لیتا ہے، مسیح یسوع پر ایمان لے آتا ہے اور توبہ کر کے اقرار کر لیتا ہے، تو مسیح یسوع اپنے لوگوں کو بحال کرتا ہے۔ اگر آج بھی دنیا میں کہیں بھی اگر کوئی بھی شخص اگر اس کی زندگی کے اندر سن ہے، گناہ ہے، تو پھر اسے دور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا جو ہے اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے۔ اور یہی شریعت کی کتاب کے اندر یہ باتیں تحریر کی گئی تھیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے 10 حکموں میں سے 6 حکم جو خدا نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر بزرگ موسیٰ کو دیے تھے، ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، اور یہ بڑی خاص اہم باتیں تھیں جو خدا نے بزرگ موسیٰ کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہیں۔ ہم کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں، عہد عتیق میں سے استثناء کی کتاب کے اندر دیکھتے ہیں، اس کے 5ویں باب کے اندر اور اس کی 7ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، یہاں لکھا ہے کہ تو خون نہ کرنا۔ آج بھی لوگ خون کرتے ہیں اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ جان لینا جو ہے وہ خدا کا کام ہے، لیکن انسان کی آج جان لے رہا ہے، اور انسان جو ہے بہت سارے جانوروں کی جانیں لے رہے ہیں، ناحق لے رہے ہیں۔ لیکن ہم یہاں انسان کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ انسان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کسی کی جان لے، لیکن انسان جو ہے خون بہاتے ہیں، ایک دوسرے کا قتل کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے یہاں پڑھنا ہے اس کی 18ویں آیت میں، یہاں شریعت کے اندر ایک ہمیں پیٹرن دیا گیا ہے، اصول دیا گیا ہے کہ ہم ان اصولوں کو دیکھیں، خدا کے ان حکموں کو دیکھیں جو خدا نے ہمیں پہلے سے آگاہ کیا اور بتایا ہے۔ اور یہاں بھی بات لکھی ہے کہ تو زنا نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ تو چوری نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا، تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، اور نہ اپنے پڑوسی کے گھر یا اس کے کھیت یا غلام یا لونڈی یا بیل یا گدھا یا کسی اور چیز کا تو خواہاں نہ ہونا۔ اور یہی باتیں جو ہیں خداوند نے اس پہاڑ پر بتائیں اور گھٹا میں بتائیں، تاکہ لوگ جو ہیں ان باتوں کو سنیں، سیکھیں۔ اور یہ ساری باتیں جو ہیں خدا نے بزرگ موسیٰ کو دیں، اور پھر یہ تحریری طور پر لکھی گئیں۔ آج خدا نے یہ کلام ہمیں دیا ہے، تحریری طور پر دیا ہے، اور اگر کوئی شخص کہے کہ ہمیں اس کے بارے میں بتایا نہیں گیا، سکھایا نہیں گیا، تو آج وہ گناہ کے اندر ہے۔ ہمیں گناہ سے نکل کر آزادی کی طرف آنا ہے، اور یہی ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم ہر ایک اس گناہ سے، ہر ایک اس بدی سے جو انسان کی زندگی کے اندر ہے دور کریں، اور لوگوں کو تلقین کریں، لوگوں کو بتائیں، تاکہ انسان جو ہے وہ گناہ سے نکل کر خداوند یسوع مسیح کی مرضی کے مطابق چل سکے۔ اور دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں آج جو گناہ سے توبہ کر چکے ہیں، خداوند یسوع مسیح کی مرضی کے مطابق چل چکے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اگر کوئی شخص آج کہے کہ میں بے گناہ ہوں تو اپنے آپ کو مجرم ٹھہراتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ کبھی بھی اپنے لوگوں کو نہیں چاہتا کہ اس کے لوگ جو ہیں وہ کسی بھی گناہ کے اندر ہوں۔ اور خدا اپنے لوگوں کو کیوں پیار کرتا ہے؟ اس لیے خدا اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے کیونکہ خدا کو اپنے لوگوں کی فکر ہے۔ جس طرح کہ ماں اور باپ جو ہیں اپنی اولاد کی فکر کرتے ہیں، اسی طرح ہمارا یہوہ پاک خدا اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے آج ہماری فکر کرتا ہے۔ اور ہمیں کلام مقدس میں سے زبور کی کتاب اور اس کا 5واں باب اور اس کی 10ویں آیت کے اندر خدا کے کلام کے اندر لکھا نظر آتا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ اے خدا تو ان کو مجرم ٹھہرا
وہ اپنے ہی مشوروں سے تباہ ہوں گے اور ان کو انہی کے گناہوں کی کثرت کے سبب سے خارج کر دے، کیونکہ انہوں نے تجھ سے سرکشی کی ہے۔ آج دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ کیا یہ چیزیں ہیں نہیں ہیں؟ یہ تو پہلے سے کلام الہی ہمارے پاس پہنچ چکا ہے، اور خدا نے پہلے سے آگاہ کیا ہے کہ ان لوگوں کی جو خدا کے نافرمانی کرتے ہیں، خداوند کی مرضی کے مطابق نہیں چلتے اور لوگوں کے مشوروں کے اندر آتے ہیں، ان کے گناہوں کے اندر شامل ہوتے ہیں، اور ایک شخص دوسرے کو بتاتا ہے، تیسرے کو بتاتا ہے، اور پھر یہ ایک چین بن جاتی ہے، اور پھر گناہ بڑھتا یہاں کہ بہت زیادہ گناہ بڑھ جاتا ہے، اور جب گناہ بڑھ جاتا ہے تو پھر تباہی، بدحالی انسان کی زندگی کے اندر آ جاتی ہے۔ اور یہاں بھی کلام مقدس میں ہم نے پڑھا ہے، لکھا ہے کہ تو ان کے گناہوں کی کثرت کے سبب سے ان کو خارج کر دے۔ جب انسان کی زندگی کے اندر گناہ آ جاتا ہے تو خدا اپنے آپ سے لوگوں کو جدا کر لیتا ہے، علیحدہ کر لیتا ہے۔ پہلے تو خدا کہتا ہے کہ توبہ کرو، اقرار کرو، خداوند کی مرضی کے مطابق چلو۔ خدا یہی چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کی مرضی کے مطابق چلیں، لیکن جب لوگ سمجھ لے کہ گردن کش ہو جاتے ہیں اور خداوند کی نافرمانی کرتے ہیں اور خداوند کی حکم عدولی کرتے ہیں، تو پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ سرکش لوگ ہو جاتے ہیں۔ خداوند کی جو حکمرانی ہے، خداوند کی جو اتھارٹی ہے، ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہی کلام مقدس میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اور مکاشفہ کتاب کے اندر یہی تو لکھا ہے کہ ہمیں اس بابلی زندگی سے، اس گناہ کی زندگی سے ہمیں آج بھی نکلنے کی ضرورت ہے۔ آدم اور حوا نے گناہ کیا اور وہ اس باغ عدن سے نکال دیے گئے۔ آج بھی اگر ہم خدا کی مرضی کے مطابق چلیں گے، خدا کی رہنمائی کے اندر چلیں گے، تو پھر خدا جو ہے اپنے فضل کو، اپنے رحم کو جاری اور ساری کرتا ہے۔ اور ہمیں آج ضروری ہے کہ آج اگر خدا ہمیں اس بات کی طرف ہماری توجہ دلا رہا ہے، اگر خدا ہمیں گناہ سے باز رہنے کی تلقین کرتا ہے، تو پھر ہمیں ہر ایک اس گناہ کو، ہر ایک اس برائی کو جو انسان کی زندگی کے اندر ہے، اپنی زندگی سے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم اگر عبرانیوں کے نام اور پالوس رسول کا خط دیکھتے ہیں تو وہاں میں خدا کے کلام میں سے ایک بات بڑی خوبصورت نظر آتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں یہ حوالہ اس کو پڑھوں، اور جب بھی آپ کو موقع ملے آپ بھی کوشش کیا کریں کہ ضرور خدا کے کلام کو دیکھیں، خدا کے کلام کو پڑھیں اور خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر قبول کریں۔ عبرانیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 13واں باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے اور بسترا بے داغ رہے، کیونکہ خدا حرام کاروں اور زانیوں کی عدالت کرے گا۔ کیونکہ بات میں زنا کے بارے میں، گناہ کے بارے میں کر رہا تھا کہ گناہ جو ہے جب انسان کی زندگی کے اندر آتا ہے تو وہ اپنی زندگی کے اندر جب گناہ کرتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آتی، اس کو سمجھ نہیں ہوتی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ہمیں خدا سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں خدا سے رحم مانگنے کی ضرورت ہے، اور خدا سے فضل اور رحمت مانگتے رہنا چاہیے، تاکہ ہم ہر ایک اس گناہ سے، ہر ایک اس بدی سے جو دنیا سے تعلق رکھتی ہے، ہم آزاد ہو سکیں۔ اور ہمیں اپنے اندر سیلف جو ہے کنٹرول رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اندر اتنی قوت ہونی چاہیے تاکہ ہم اس کنٹرول کے اندر اپنے آپ کو رکھ سکیں اور اس کے مطابق چل سکیں۔ جب ہمارے پاس سیلف کنٹرول ہوگا، ہمارے پاس خود اختیار ہوگا کہ ہم نے ہر ایک کام جو ہے خدا کی مرضی کے مطابق کرنا ہے، ہمیں اپنی مرضی نہیں بلکہ خدا کو سامنے رکھنا ہے، تو پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، اور خدا اپنے لوگوں کو جو ہے قوت بخشتا ہے، اور خدا جو ہے اپنے لوگوں کو کبھی بھی خارج نہیں کرتا اور کبھی بھی اپنے لوگوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اور ہمیں خدا کے کلام میں سے بڑی برکت ملتی ہے جب ہم خدا کے کلام کی طرف توجہ لگاتے ہیں اور خدا کے کلام کو اپنے گھرانوں کے اندر ہم پڑھتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ خدا کی باتوں کو شیئر کر کے برکت پاتے ہیں۔ پالوس رسول نے اس کے بارے میں بڑی خوبصورت بات کی۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 6 باب اور اس کی 9ویں آیت کے اندر لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے؟ فریب نہ کھاؤ، نہ حرام کار خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے، نہ بت پرست، نہ زناکار، نہ عیاس، نہ لونڈے باز، نہ چور، نہ لالچی، نہ شرابی، نہ گالیاں بکنے والے، نہ ظالم، اور بعض تم میں
ایسے ہی تھے مگر تم خداوند یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے کیا ہو؟ بچائے گئے ہو۔ وہ لوگ جو بہت سارے گناہ کرتے ہیں، بہت ساری بدی کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، اگر آج وہ شخص، آج وہ بہن، بیٹا، بیٹی، نوجوان، اگر آج وہ توبہ کر لے، یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لے، تو وہ مسیح یسوع کا حقیقی طور پہ بیٹا اور بیٹی بن جائے گا۔ اور یہاں ڈیفینیشن بیان کی گئی ہے۔ کون لوگ؟ بدکار۔ کون لوگ؟ وہ لوگ جو بدکار ہیں، وہ بادشاہی کے وارث نہیں ہیں، نہ حرام کار خدا کی بادشاہی کے وارث ہیں۔ بت پرستی جو لوگ کرتے ہیں اور اس کے بعد یاشی کرتے ہیں، لونڈے باز ہیں، چور ہیں، شرابی ہیں اور گالیاں بکنے والے ہیں، یہ بہت ساری یہاں ایک لسٹ دی گئی ہے۔ ہمیں خدا سے رحم اور خداوند سے فضل مانگنے کی ضرورت ہے، اور ہر ایک اس گناہ سے جو کلام مقدس کے اندر لکھا ہے، ہمیں اس سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اور کلام مقدس میں سے پہلا پطرس اور اس کا 4 باب اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب راست باز مشکل ہی سے نجات پائے گا تو بے دین اور گناہ گار کا کیا ٹھکانہ ہے۔ اور اگر ہم اس سے اوپر ایک حوالہ پڑھیں، 17ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ وہ وقت آ پہنچا ہے کہ خدا کے گھر سے عدالت شروع ہوگی، اور جب ہم ہی سے شروع ہوگی تو ان کا کیا انجام ہوگا جو خدا کی خوشخبری کو نہیں جانتے۔ آج اگر کسی کے پاس خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری نہیں ہے، اور اگر آج کسی بھی وہ گناہ کے اندر الجھا ہوا ہے، اگر کسی بھی آج مشکل کے اندر جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے، تو اس کے لیے یہ آج خوشخبری ہے۔ اس کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ وہ اس گناہ کو، سن کو ترک کر دے، کیونکہ وقت آ پہنچ چکا ہے اور خدا کے گھر سے عدالت جو ہے شروع ہو چکی ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو خدا کی خوشخبری کو نہیں مانتے ان کے لیے کیا ہے؟ لکھا کہ جب راست باز ہی مشکل سے نجات پائے گا تو بے دین اور گناہ گار کا کیا ٹھکانہ ہے۔ جو ڈیفینیشن میں نے بتائی ہے آپ کو، وہ یہی ہے کہ ہمارے لیے سب سے بڑی یہ بات ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی پیروی کریں۔ جب ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ، ہمارا فوکس خداوند یسوع مسیح ہوگا، تو پھر ہم آسانی کے ساتھ جو ہے اس گناہ کے اندر نہیں آ سکتے۔ اور آپ دیکھیں، بہت ساری ایسے لوگ ہیں جنہوں نے توبہ کی، اقرار کیا، بپتسمہ لیا، خداوند یسوع مسیح کی راست بازی میں چلنے کا وعدہ کیا، لیکن وہ بھی گناہ میں گر گئے، بدی میں گر گئے، بدکاری میں گر گئے، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا، خدا سے معافی مانگی، توبہ کی، انہوں نے دوبارہ اقرار کیا اور دوبارہ خداوند یسوع مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے۔ خدا آج ہمیں توفیق دے، خدا آج ہمیں بھی یہ موقع بخشے تاکہ ہم بھی خداوند کے حکموں کو مانیں، خداوند کی مرضی کے مطابق چلیں، اور خداوند یسوع مسیح کی پیروی کرتے ہوئے اس کے حضور اپنے آپ کو عاجز بنائیں، اپنے آپ کو حلیم بنائیں، اور خداوند یسوع مسیح کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم خداوند کی مرضی کو نہیں مان رہے ہوتے، خداوند کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہے ہوتے، تو پھر بہت دفعہ، کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے، بلکہ بہت دفعہ آپ نے اس بات کو جانا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ جب انسان خدا کی مرضی کے مطابق نہیں چلتا تو پھر زندگی کے اندر کیا آتا ہے؟ ایک بہت بڑا طوفان آتا ہے۔ اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ طوفان جو ہے جب انسان کی زندگی کے اندر آتا ہے نا، تو پھر اسے وہ کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ حادثہ آلریڈی پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ روح زمین پر ہو چکا ہے، کہ خداوند کی بہت بڑی نافرمانی جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ہو چکی ہے، اور بہت سارے لوگوں نے اس وقت مل کر یونٹی میں آ کر خداوند کی نافرمانی کی اور ایک برج بنانے کی کوشش کی، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے لوگوں کو پھر ہم نے دیکھا کہ خدا نے تتر بتر کر دیا، خدا نے ان کی سوچوں خیالوں کو بدل دیا۔ اگر آج بھی اگر زندگی کے اندر کہیں بھی آج گناہ ہے، کہیں بھی بدی ہے، تو ہمیں اس کو کیا کرنا ہے؟ دور کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ ماننے کی ضرورت ہے۔ تب پھر کیا ہوگا؟ خدا ہمارے رستوں کو، ہمارے خیالوں کو اور ہمارے باطنوں کو جو ہے تبدیل کرے گا، اور ہمیں ایک نئی سوچ اور ایک نئے خیال کے اندر ہمیں خدا لے کر جائے گا۔ اور پیدائش کی کتاب کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں اس کے 18ویں باب کے اندر، اور یہاں بھی ہمیں ایک بڑی ایک خوبصورت بات نظر آتی ہے
کہ خدا اپنے لوگوں کو بچانا چاہتا ہے، خدا اپنے لوگوں کو بحال کرنا چاہتا ہے۔ اور یہاں ہم جو حوالہ دیکھیں گے پیدائش کی کتاب اور اس کا 18واں باب اور اس کی 20ویں آیت سے ہم دیکھیں گے، اور یہاں جو ہے لکھا ہے کہ خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کو، میں نے بتایا کہ بچانا چاہتا ہے، خدا کبھی بھی اپنے لوگوں کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اور یہاں ہم سدوم اور عمورہ کے بارے میں دیکھتے ہیں، اور لکھا ہے کہ سدوم کا جو شہر تھا اس کے اندر بدی تھی، بدکاری تھی، اور اس کا شور جو ہے وہ خدا تک پہنچ گیا تھا۔ اور خدا نے جب یہ آواز سنی، خدا نے یہ دیکھا کہ ان کی زندگی کے اندر گناہ آ گیا ہے، ان کی زندگی کے اندر بدی آ گئی ہے، تو پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا پھر خود آ کے ججمنٹ کرتا ہے۔ لکھا ہے پھر خداوند نے فرمایا، چونکہ سدوم اور عمورہ کا شور بڑھ گیا اور ان کا جرم نہایت ہی سنگین ہو گیا، بہت سنگین ہو گیا، بہت زیادہ گناہ ان کی زندگی کے اندر آ گیا، تو کلام مقدس میں لکھا ہے تب ابراہیم نزدیک جا کر کہنے لگا، کیا خدا تو نیک و بد کے ساتھ ان کو ہلاک کرے گا؟ کیونکہ ابراہیم جو ہے خدا کے حضور کھڑا رہا، اور خدا اپنے لوگوں کے ساتھ بھی ہمیشہ کھڑا رہتا ہے۔ اگر آج آپ خداوند کو موقع دیں گے کہ خداوند یسوع مسیح آپ کے ساتھ کھڑا ہو، تو پھر آپ کو خداوند کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے، اور یہاں بھی ایسا ہوا۔ اور خداوند نے فرمایا کہ اگر مجھے سدوم شہر کے اندر 50 راست باز ملے تو میں ان کی خاطر ان سب مقام کو چھوڑ دوں گا، یعنی میں وہاں موت نہیں لاؤں گا۔ اور پھر خدا نے ہمیں پیٹرن دیا، خدا نے ہمیں حلیمی عاجزی اپنی دکھائی، اور خدا نے اپنے رحم، اپنے فضل، گریس کو ظاہر کیا۔ اور تب ابراہیم نے جواب دیا اور کہا، دیکھ میں خداوند سے بات کرنے کی جرت کی، اگرچہ میں خاک اور راکھ ہوں اور شاید وہاں 50 راست باز میں سے 5 کم ہوں، کیا تو ان 5 کی کمی کے سبب سے تمام شہر کو نیست کرے گا؟ سوال کرتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے 50 کا ذکر کیا، پھر 45 کا ذکر ہوتا ہے، اس کے بعد 40 کا ذکر ہوتا ہے، پھر 30 کا ذکر ہوتا ہے، پھر 20 کا ذکر ہوتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے تب اس نے کہا، خداوند ناراض نہ ہو تو میں ایک بات کچھ عرض کروں، شاید وہاں 10 ملیں۔ اور اس نے کہا، میں 10 کی خاطر بھی اسے نیست نہیں کروں گا۔ جب خداوند ابراہیم سے باتیں کر چکا تو چلا گیا، اور ابراہیم اپنے مکان کو لوٹ گیا۔ خدا کی یہ محبت دیکھیں، خدا کا یہ پیار دیکھیں کہ خدا بدی نہیں دیکھنا چاہتا۔ آج بھی اگر کسی خاندان کے اندر اگر 10 لوگ ہیں، 20 لوگ ہیں، یا خاندان کے اندر 40-50 لوگ ہیں، ان میں سے اگر چند لوگ ہی راست باز ہیں، اور وہ راست باز ہوتے ہوئے خدا یسوع مسیح کے لہو سے دھلے ہوئے ہوں گے، وہ دوسروں کو تعلیم دیں گے، تو وہ لوگ بھی ان کے ذریعے بچ سکتے ہیں، خدا کے کلام کو سننے کے ذریعے ان کی آنکھیں کھل سکتی ہیں، اور خدا یہی چاہتا ہے۔ اور یہاں بھی ایسا ہی ہوا، اور خدا نے کہا کہ اگر وہاں مجھے 10 بھی ملیں گے تو میں کیا کروں گا، اس فرشتے کو میں چھوڑ دوں گا اور وہ وہاں نہیں جائے گا۔ خدا اپنے فرشتے کو روک بھی سکتا ہے، جس طرح خدا اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے، جس طرح کہ مصر کے اندر خدا نے اپنے فرشتوں کو بھیجا تھا اور بہت ساری اموات ہوئی تھی۔ اور یہاں بھی خدا نے کہا کہ میں اگر فرشتوں کو بھیجوں گا تو ان کو واپس بھی میں لا سکتا ہوں۔ خدا اختیار رکھتا ہے، خدا آپ کی زندگی کے اندر بھی اختیار رکھتا ہے، اور خدا سدوم اور عمورہ کے اندر بھی یہ خیال رکھتا تھا۔ خدا اپنی سوچ رکھتا تھا کہ اگر مجھے ایسا کرنا پڑے تو میں یوں بھی کروں گا۔ خدا آج آپ کو بچانا چاہتا ہے، ہر ایک اس گناہ سے نکالنا چاہتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب اور اس کا 19واں باب اور اس کی ہم دیکھتے ہیں 35ویں آیت میں لکھا ہے، سو اس نے رات بھی انہوں نے اپنے باپ کو کیا پلائی؟ میں پلائی۔ یہاں ایک بہت بڑا ہمیں ایک ایسا سانحہ نظر آتا ہے، ایک ایسی بات نظر آتی ہے جس کو ہم اس اینگل سے بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ انسان جو ہے کمزور ہے، لیکن خدا جو ہے کلام کے اندر کچھ چیزیں باتیں ایسی ہیں جو ہونے دیتا ہے، بہت ساری ایسی باتیں جو ہمیں نظر آتی ہیں۔ اور یہاں یہ واقعہ جو ہے جب آپ کو موقع ملے تو آپ اس ضرور پڑھیے گا، لوط کے بارے میں، اس کی بیٹیوں کے بارے میں ہے کہ خدا جو ہے یہاں کس طریقے سے اپنے لوگوں کو جو ہے دیکھیں کہ اپنے لوگوں کو گائیڈ کرتا ہے۔ خدا ہر ایک لمحے ہر ایک شخص کو گائیڈ کرتا ہے، لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی مرضی کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم ایسا کریں۔ اور یہاں لوط کی بیٹیوں نے اپنی سوچ، اپنے خیال کے مطابق کیا کہ ہماری نسل جو ہے
قائم رہ سکے، ہمارے باپ کی نسل آگے چل سکے۔ آج ہمیں بھی خدا سے ڈر اور خوف مانگنے کی ضرورت ہے۔ خدا ہمارے ذہنوں کو، دماغوں کو کھولے اور اپنے پاک روح کی تحریک سے ہمیں جو ہے خدا جو ہے اپنے لوگوں کو بچائے اور اپنے لوگوں کو ہر ایک اس گناہ سے جو انسان کی زندگی کے ہے اندر ہے وہ دور کرے۔ ہمیں خداوند کا شکر کرنا چاہیے، اور خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ جو ہے وفادار رہتا ہے۔ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ اپنی محبت کو ظاہر کرتا ہے، اور یہی خدا نے آج ہمیں تلقین کی ہے۔ خدا نے ہمیں کہا ہے کہ ہمیں اس گناہ والی زندگی سے نکلنا ہے، ہمیں اس ہر طرح کی حرام کاری سے نکلنا ہے، ہر طرح کے زنا کاری سے نکلنا ہے، ہر طرح کے جھوٹ سے، فراڈ سے نکلنا ہے، اور ہر طرح کی ان تاریکی کی قوتوں سے نکلنا ہے۔ اگر کسی نے آج توبہ نہیں کی ہے، اگر آج کسی نے خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، اگر اس کی زندگی کے اندر یہ برائیاں پائی جاتی ہیں جو میں نے بتائی ہیں عہد عتیق میں سے، عہد جدید میں سے، اور مسیح یسوع نے بھی اس کے بارے میں ہمیں پہلے سے آگاہ کیا ہے، تو پھر ہمیں اپنے خیالوں کو، اپنی سوچوں کو ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم خداوند کی وفاداری کے مطابق، خداوند کی راست بازی کے مطابق چل سکیں، کہ مسیح یسوع نے وہ ساری راست بازی اپنے باپ کے کہنے کے مطابق پوری کی ہے۔ اور جب ہمارا خداوند یسوع مسیح جو ہے اپنی باپ کی مرضی کو پوری کر سکتا ہے، راست بازی کر سکتا ہے، تو پھر ہمیں بھی ضروری ہے کہ ہم بھی مسیح یسوع کی راست بازی کے شیلٹر کے نیچے آئیں، کیونکہ وہ راست باز تھا۔ مسیح یسوع نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، بلکہ ہمارے گناہ، ہماری بدکاریاں صلیب پر لے گیا، تاکہ ہم اس کے بہائے ہوئے خون کے وسیلے سے آج ہم شفا اور نجات پا سکتے ہیں، اور ہر ایک گناہ سے آزاد ہو کر خداوند کی راست بازی کے اندر آ سکتے ہیں۔ خداوند ہمیں توفیق دے تاکہ ہم خداوند کی مرضی کے مطابق، اس کے آئین کے مطابق چلیں، اور ہر طرح کے اس گناہ سے آزاد ہو کر خداوند یسوع مسیح کے تابعدار بیٹے اور بیٹیاں بن سکیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ خداوند کا رحم اور فضل آپ کے ساتھ اور تمام کلیسیا کے ساتھ اور تمام ان بیٹے بیٹیوں کے ساتھ جو اس وقت خدا کے کلام کو، خدا کی آواز کو سن رہے ہیں، ان پر ہوتا رہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس۔